کرتا ہے۔ ویسے بھی قرب قیامت میں جبکہ فتنے بارش کی طرح برس رہے ہوں گے تو درود نجات کی ضمانت ہوگا۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ جب کثرت سے ترک اور فرق ہوں گے تو اس وقت حق کی پہچان کون ہوگی اور کس راہوں کے ہم مسافر ہوں گے؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے جو اہل سنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر بہت سارے لوگ اسی نام سے دعویٰ رکھیں تو ان میں اصل کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی میں بتا دیتا ہوں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو نسل نو میں حب رسول کی آبیاری کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات، اپنی نسل کو حضور علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی تخم ریزی کے لیے حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنے کا۔ جس شخص کی فضیلتیں بیان کی جائیں، عظمتیں بیان کی جائیں تو اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار کرنے کا اور کسی کے لیے دلوں میں محبت کی تخم ریزی کا۔ آقا کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کا فضل و شرف ہے، حضور علیہ السلام کے مناقب ہیں، انبیاء علیہ السلام پر حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے، حضور علیہ السلام کو جو شان اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں ان خصوصیات کو امت کے نوجوانوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔ میں اختلاف کا مزاج نہیں رکھتا، لیکن سچی بات اگر تکلیف کا سبب بھی ہو تو یہ ایک امر آخر ہے۔ بات اصول کی ہے کہ اگر یہ بحث چھڑی جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ کہ نسل نو کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ آج کی نسل آج نہیں تو ہم سے کل سوال کرے گی۔ سائنس تو زمین کی تہ میں چھپے ہوئے معدنیات بھی دیکھ لیتی ہے، پہاڑوں کی رگوں میں سونا کتنے فیصد پایا جا رہا ہے، جدید زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ سمندر کی تہ میں موتی اور گھونگے کس سائز میں ہیں تو جدید سائنس سے یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ اس سائز کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے، معدنیات کہاں اور کتنے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی عروج ہے اور انسانی باغپن ہے جب انسانی نظر کا کمال اور انسانی دوربین کی رسائی پہاڑوں کی رگوں تک ہو گئی ہے اور زمین کی تہوں تک انسان پہنچ گیا ہے تو کیا نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا؟ یہ بے بسی کی کہانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نئی نسل کو بتانا پڑے گا۔ یہ کسی نے اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کے لکھ دیا، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام حضرت عمر منبر پہ بیٹھا ہے، نہامت میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں، راستے میں دیوار کیا کئی پہاڑ کھڑے ہیں، حضرت ساریہ آگے بڑھ کے جوش میں حملہ کرنے لگے، دشمن پیچھے سے آ کے جو ہے وہ حملہ آور ہونے لگا، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، رہا نہ گیا، یہیں سے بولے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ یہ تو نبی کے غلام کی نگاہوں کا عالم ہے کہ وہ پہاڑوں کے پیچھے دیکھ رہا ہے، تو جو نبی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر اپنی اولاد کو اس طرح کے مسئلے بتائیں گے اور اس طرح کی باتیں بیان کریں گے تو وہ حضور کی ذات سے دور ہوں گے، حضور سے قریب نہیں ہوں گے۔ بات اختلاف کی نہیں اصول کی ہے۔ آج کی اس انسانی عروج کی اور انسانی کمال کی اور مادی ترقی کے اس زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی